سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 24 مئی تک ہندوستان کی فسطائی مودی سرکار اس وقت جو ہے وہ سری نگر میں ایک مذموم سازش کے تحت G20 کا ایک ورکنگ گروپ برائے سیاحت اس کا اجلاس جو ہے وہ منعقد کر رہی ہے، اور اس اجلاس کو منعقد کرنے کا مقصد جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ وہ دو چہرے جو مودی سرکار رکھتی ہے، ایک بین الاقوامی دنیا کے لیے اور ایک ہندوستان کے اندر، اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے حوالے سے دنیا کو مودی سرکار یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اس وقت اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سب اچھا ہے، سب معمول کے مطابق ہے۔ کیسے معمول کے مطابق ہو سکتا ہے جب 10 لاکھ سے زائد فوجی، مارکوس کمانڈوز اور CRPC اور دیگر جو سینٹرل ریزرو پولیس ہے اور اسی کے ساتھ بلیک کیٹ کمانڈوز ہیں اور کالے قوانین کے تحت جو ہے وہ ہندوستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہر جانب، اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کشمیر ایک گیریزن اسٹیٹ ہے، کشمیر کو مکمل طور پر ایک چھاؤنی میں اور ایک قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور سب اس میں قید ہیں، اور ہر قسم کا ظلم ستم جو ہے وہ ڈھایا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کی 2018-19 کی رپورٹس موجود ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل چیخ رہا ہے، جینوسائیڈ واچ اپنی رپورٹ دے چکا ہے، آزاد میڈیا پوری دنیا کا چیخ رہا ہے، پوری دنیا کی جتنی بھی جو ہے وہ پارلیمان ہیں جس میں برطانوی جو ہے وہ ایمان نمائندگان موجود ہے، امریکہ میں جو ہے وہ کانگریس اور سینٹ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یورپین یونین جو ہے اس نے اپنی متعدد رپورٹس میں واضح طور پر جو ہے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ ہندوستان اس وقت جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں نسل کشی کر رہا ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ فوجی جو ہے وہ ہر دکان، ہر کاروبار، ہر گھر اور ہر گلی میں اس وقت جو ہے وہ ہر سڑک پر فوجی موجود ہیں، اور ایک کرفیو کا سماں ہے آج 22 مئی کو، اور شاید یہ اگلے جو 3-4 دن ہیں اس میں صورتحال یہی رہے گی۔ اور اس سلسلے میں نہ صرف لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، مکمل ہڑتال ہے، احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، بلکہ پوری پاکستانی قوم اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ اور آج اسلام آباد میں بھی متعدد جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے، کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے اقوام متحدہ فوجی مبصر مشن کو ایک یادداشت بھی پیش کی گئی جس میں زور دیا گیا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے تحت اس مسئلے کو حل کیا جائے، کشمیریوں کا جو پیدائشی حق ہے، حق خود ارادیت، ان کو دیا جائے اور استواسباب رائے کرایا جائے، تاکہ جو ہے وہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں، اپنی خواہشات کے مطابق کر سکیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں، ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ برطانیہ میں ہر شہر میں احتجاج ہوئے ہیں، برسلز بیلجیم میں احتجاج ہوئے ہیں، اور مختلف ممالک میں احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یقیناً جو ہے ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ یقین رکھیں کہ پاکستان ان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت تو جاری رکھے ہوئے ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پاکستانی قوم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر لیتے۔ اور مودی سرکار جو بھی ظلم و ستم کر رہی ہے وہ بھی اس بات کا یقین رکھیں کہ کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے، اور ان کی جو جدوجہد ہے وہ آئندہ نسلوں میں منتقل ہو چکی ہے، اور یہ مقامی جدوجہد تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ سامعین، انہی تمام موضوعات پر خاص طور پہ جو ہے وہ G20 کا جو اجلاس بلانے کی ایک جسارت کی گئی ہندوستان کی جانب سے، ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمانان گرامی اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، ان میں سابقہ رکن قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ میم۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی جامعہ اسلامیہ
اسلام آباد کے چیئرمین ڈاکٹر عبدال فرید بروہی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جبکہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین کے بین الاقوامی سیکریٹری میڈیا اور سینئر صحافی جناب مختار بابا صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سامعین، یہاں ایک مختصر سا ہم وقفہ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ سامعین خوش آمدید۔ پروگرام کشمیر منظرنامہ جاری و ساری ہے۔ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سابقہ رکن قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میڈم، یہ فرمائیے گا کہ G20 کا ایک اجلاس ہندوستان کی جو مودی سرکار ہے ایک خاص ذہنیت کے ساتھ انہوں نے یہ اجلاس کہیں اور بھی منعقد ہو سکتا تھا، لیکن ایک جو اپنی فسطائی جو سوچ ہے اور ایک متنازع علاقے میں اس کو اپنا اٹوٹ انگ ثابت کرنا اور سب اچھا دکھانا، معمول کے مطابق دکھانا، ایک خاص سوچ ہے مودی سرکار کی جس پہ یہ سارے جو ہے وہ ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں۔ کیسا دیکھتی ہیں اس سارے جو ہے وہ باب کو اور یہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں G20 کی اس ایونٹ کی بات کروں، میں آپ کو لے جاتی ہوں تھوڑا سا 2019 کی طرف۔ 5 اگست 2019 میں جب ایک بہیمانہ طریقے سے یہ ظلم کیا گیا کہ کشمیریوں کی شناخت پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بعد آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ فارنرز کو، یورپین یونین کے اپیرنٹلی کچھ پارلیمنٹیرینز کو ہندوستان جو ہے وہ ڈل لیک پر لے کر گیا تھا، اور اس وقت بڑا شور پڑا تھا کہ یہ دیکھیے جی سب کچھ نارمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کا کیا رزلٹ نکلا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ یورپین یونین نے کلیئرلی کہا کہ جی یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز اس طرح سے نہیں، ہماری ڈیلیگیشن نہیں گئی ہوئی، یہ اپنے پرائیویٹ پرسنل وزٹ پر گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جس طرح سے اس ایونٹ میں ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اسی طرح سے یہ G20 میں بھی ان کو کافی حد تک منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ نہ صرف چائنا بلکہ ایجپٹ تک نے جو ہے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا۔ ترکی اور ایران اور یہ جو ممالک ہیں جو کہ اس خطے کے لیے انتہائی اہم ممالک ہیں، انہوں نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں نا، دیکھیں ہم بالکل جی بہت زیادہ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہونی چاہیے سارا کچھ، لیکن اس میں جو ایک ہندوستان کی اس ساری کارکردگی میں جو فائدہ کشمیریوں کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر ایک دم سے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، لوگوں میں کیوریوسٹی بڑھ جاتی کہ یار یہ کون سا علاقہ ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہندوستان کر کیا رہا ہے کشمیر میں، کشمیری کیا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت موقع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی ریسنٹلی گوا میں وہاں پر جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر پاکستان کے فارن منسٹر نے جتنا کلیئرلی کشمیر کے بارے میں بات کی وہ تو انہوں نے کی سو کی، لیکن اس کے بعد جو رویہ ہندوستان کا تھا، جو الفاظ جے شنکر صاحب نے استعمال کیے، ساری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ کس قدر ایک بدتمیز ملک ہے، کہ جس میں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جن مہمانوں کو آپ نے خود بلایا ہوا ہے ان تک کی آپ عزت کرنے سے انکاری ہیں۔ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر خود خارجہ سیکرٹری بھی رہے ہیں، ان کو سفارتی آداب کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ تو عام آداب جو ہیں، انسانیت کے جو تقاضے ہیں اس سے بھی کہیں نیچے تھی۔ جی ہاں بالکل۔ تو ہندوستان جو ہے وہ
کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتا اپنی اصلیت دکھانے کا. دے آر سو پراؤڈ آف دیئر RSS مینٹیلٹی, اور اتنا فخر اور غرور ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور بنتا بھی ہے کہ جہاں دنیا یوکرین کے خلاف رشیا کے لیے جو ہے بالکل یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے, وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں کھڑی ہوئی. اور جس طرح سے سینکشنز کی بات ہوتی, جس طرح سے مالی اور ہر قسم کی امداد کی بات ہوتی ہے, یوکرینین اگر اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ لڑتے ہیں, ہتھیار مانگتے ہیں, ان کو دیے جاتے ہیں, تو وہ بالکل جائز ہے. کشمیری اگر ہتھیار مانگتے ہیں, وہ اپنے حقوق کا جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ہندوستان ٹیررسٹ کہتا ہے اور ہمیں ملائن کرتا ہے. تو یہ ایک اتنا کھلا تضاد ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیے ہندوستان کو ہزیمت ہی ہوئی ہے. یہ سارا جو ڈرامہ انہوں نے رچایا, اس نے ہم کشمیریوں کو تکلیف بھی پہنچائی, کیونکہ جب بھی اس نے ایسے ڈرامے رچانے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو بند کرتا ہے. وہ پورے اس شہر کو جو ہے ایک کیا کہتے ہیں بالکل جیل بنا دیتا ہے, صحیح کہا آپ نے, اور اس میں کشمیریوں کو انتہائی وہ تکلیف پہنچاتا ہے. لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ کے ہر کام میں ایک بہتری ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ نہ صرف وہ بدنام ہوتا ہے اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے, بلکہ کشمیریوں کے بارے میں لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون لوگ ہیں اور یہ مسئلہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ساتھ سامعین موجود ہیں. دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی جامعہ اسلامیہ اسلام آباد کے چیئرمین ڈاکٹر عبد الفرید بروہی صاحب. تو بروہی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے فرزانہ صاحبہ نے کہا اور بڑا درست کہا کہ ہندوستان نے یہ جو ڈرامہ رچایا ہے, اور اس دوران پھر ہزاروں کی تعداد میں فوجی جو ہیں ان کو بھیجا گیا مقبوضہ کشمیر میں. اگر سب کچھ صحیح ہے اور معمول کے مطابق ہے جو وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں, تو پھر اتنے فوجیوں کا وہاں کیا کام ہے؟ اور یہی سوال جو ہے وہ یورپین یونین نے بھی اٹھایا کہ ہمارا وفد جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں. اگر وہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو پھر سب معمول کے مطابق کیسے ہے؟ اسی کی ساتھ جو ہے جب چین نہیں آتا, جب ترکیہ نہیں آتا, سعودی عرب نہیں آتا, جب مصر نہیں آتا, مصر جو ہے وہ رکن نہیں ہے لیکن اس کو مہمان کے طور پہ بلایا گیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈونیشیا نے بھی انکار کیا, اور تقریباً 5 سے 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وفود نہیں بھیجے بلکہ کہا کہ ہمارے سفیر وہاں پہ چلے جائیں گے. تو یہ ہندوستان کے لیے کتنی بڑی سبکی کا باعث ہے. اتنا بڑا فورم, ابھی تو سربراہ اجلاس بھی نہیں ہوا G20 کا, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز جس طرح ہوتا ہے, اور اس موقع پہ G20 کا اجلاس وہاں منعقد کر کے ہندوستان کو ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, لیکن وہاں یہ ہوا ہے کہ خاص طور پہ جن ممالک نے جانے سے انکار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر دبنے کے بجائے اور اجاگر ہو گیا ہے. بالکل درست. اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ, ترکیہ اور حتیٰ کہ عمان نے بھی منع کر دیا ہے, جو آخری اطلاعات بھی آ رہی تھیں. لیکن اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ چین نے جو انکار کی وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو G20 اجلاس ہے یہ منعقد ہی ایک متنازع علاقے میں ہے. بالکل. اس سے آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں اس کا ایک بڑا واضح پیغام چلا گیا کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور اس میں ہم شریک نہیں ہو رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جہاں ابھی کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں فوج, تو میں پچھلے 1.5 دن سے دیکھ بھی رہا ہوں اور دکھی بھی ہوں اس حوالے سے, خاص طور پہ کہ آپ نے پوری مقبوضہ کشمیر کو, خاص طور پہ سری نگر کو جہاں یہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں آپ بظاہر تو یہ دکھا رہے ہیں کہ اس جھیل میں کچھ رقص و سرود کی محفل بھی ہو رہی ہے اور کشمیری لباس پہنا کے ان کو کیا جا رہا ہے, لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ پوری مقبوضہ کشمیر اور خاص طور پہ سری نگر اور جو بارڈرز کے دونوں جانب آپ نے اس کو پورا جیل بنا دیا گیا ہے, جس میں کوئی فرد آپ سمجھ لیں کہ بالکل اس کی موومنٹ آسان کیا مشکل بھی سے ہی ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا مکروہ چہرہ اس G20 اجلاس کے انعقاد کے نتیجے میں سامنے آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی واضح کر دوں کہ اس میں ان
جو ممالک بھی وہاں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے اگر شریک ہو بھی رہے ہیں اور ان کو ایک کیموفلیج کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل ایک سیاحتی گروپ ہے اور ہندوستان بہت سیف ہے، جبکہ اگر اتنا سیف ہوتا تو اتنی انتظامات اور اتنا بندوبست کیوں کیا جاتا؟ بالکل یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ البتہ جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسے ہم پچھلے 75 سال سے شاہد بھی ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کشمیری اپنی جد و جہد کی سفارتی حوالے سے جد و جہد کر رہے ہیں، اخلاقی طور پر اور سفارتی حوالے سے پاکستان بھی ان کی مدد کر رہا ہے، اقوام متحدہ کے قراردادیں موجود ہیں اس حوالے سے، اور باقاعدہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف اس کو جو حق کے خود ارادیت دینے اور پھر استصواب رائے ان سے کروانے کی وہاں پر قراردادیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ بھی ہمیں نظر آتا ہے کچھ ممالک کا، خاص طور پہ کہ جس میں ان کا یہ چہرہ نظر آتا ہے کہ وہ مفادات کی خاطر وہ 1.4 ارب، یعنی کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہندوستان 1.4 ارب کی ایک منڈی ہے، یعنی ہر چیز کا پیمانہ، اخلاق، اپنی اخلاق ٹھیک ہے، عدل ہونا چاہیے، لیکن ان سے ماورا وہ صرف ایک معاشی یا مفادات کی خاطر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور ہندوستان اپنے آپ کو بظاہر یہ ثابت کر رہا ہے۔ لیکن یہ سائنس جو ہے وہ صرف ہندوستان تک محدود ہے، جب بین الاقوامی دنیا میں معاملات کو دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ جب ہم یوکرین کی بات کرتے ہیں، جیسے فرزانہ یعقوب صاحبہ نے بھی کہا کہ یوکرین پہ تو ان کو انسانی حقوق صرف یوکرینینز کے نظر آتے ہیں، تمام تر امداد چاہے وہ اسلحے کی ہو، پیسے کی ہو، مالی وسائل کچھ بھی ہو، وہ صرف یوکرینینز کے ہیں۔ جب بات آتی ہے مشرقی تیمور کی تو ایک رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اقوام متحدہ امن فوج پہنچ جاتی ہے اور ایسٹ تیمور آزاد ہو جاتا ہے۔ جنوبی سوڈان کا اگر ہم ذکر کریں کہ جہاں مسلمان ممالک کو تقسیم کرنے کی بات ہے وہاں تو سرعت کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، جہاں اپنی کمیونٹیز ہیں وہاں پہ فوراً فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جہاں مسلمان پس رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ میانمار ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، وہاں ان کو انسانی حقوق اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ الکفر و ملت واحدہ، کہ یہ جو پوری جتنی بھی ہیں یہ ایک ہی ملت ہے، ایک ہی وہ ہے، ان کی مفادات چاہے کچھ بھی ہوں، ان کی چاہے ان کا عقیدہ اور کچھ بھی ہو، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی ہیں ان کے خلاف یہ متحد ہیں۔ آپ نے مثال دی، یہ ایسٹ تیمور کی مثال دی، جنوبی سوڈان کی مثال دی، فلسطین میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ جی دو طرفہ جنگ بندی ہو گئی، دو طرفہ جنگ بندی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک طرف یہ معاملات نہ ہوں۔ تو اسی طریقے سے یوکرین کے حوالے سے دنیا کے جو ہے وہ پورے درد اٹھ رہا ہے، لیکن کشمیر جو یعنی کشمیری جتنی بھی ہیں وہ چاہے وہ سرحد کے اس جانب ہوں اس جانب ہوں، آج کی کم از کم یہ ہے کہ کم از کم یہ ہمیں ہے کہ مسئلہ کشمیر بہت بہتر انداز میں اجاگر ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح ابھی وزیر اعظم صاحب نے بھی ہمارے فرمایا کہ یہ ایک ہندوستان کی ایک سازش ہے فلسطینیت کے حوالے سے، اور البتہ یہ ایک ہمارے لیے خوشکن بات ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ ترکیہ ہے، سعودی عربیہ ہے، چین ہے، عمان ہے، انڈونیشیا ہے، مصر ہے، انہوں نے بھارتی موقف کے برخلاف اس کانفرنس میں شرکت بھی نہیں کی، اور یہ بارکیف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کتنا بھارت اس میں کامیاب ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ سامعین کل جماعتی حریت کانفرنس کے بین الاقوامی میڈیا کے جو سیکرٹری میڈیا ہیں اور پھر سینئر صحافی بھی ہیں، اور آپ بڑے ماشاءاللہ مشہور و معروف شخصیت بھی ہیں، مختار بابا صاحب، اور آپ یہ فرمائیں کیونکہ آپ کا تو ایریا جو ہے وہ میڈیا کا ہے، اور یقیناً ایسی جو جدوجہد ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا کردار بڑا اہم ہے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو جدوجہد آزادی کشمیر ہے وہ بین الاقوامی صفحات پر نشریاتی اداروں میں کس حد تک اجاگر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو G20 اجلاس کے حوالے سے کیا بہتر انداز سے سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستانی میڈیا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے، آپ نے مجھے دعوت دی۔ جہاں تک ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز، مجھے لگتا ہے کہ یہ G20 نہیں، 5 اگست 2019 کو بھی جو واقعہ ہوا، ڈیفینیٹلی ہماری شناخت پہ شب خون مارا گیا، لیکن دنیا کو پتہ چلا، کیونکہ جہاں بھی ایک
کشمیری تھے وہ سڑکوں پہ آئے 5 اگست 2019 کے بعد سے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو یہ متنازع مسئلہ ہے، یہ مطلب ایک اجاگر ہوا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 30-33 سال میں نے دیکھا، 3 دہائیوں میں، کہ کئی بار ہندوستان نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ ایڈورس ہوتا گیا اور ہمیں فائدہ، بسیط کشمیری قوم ہمیں فائدہ آیا۔ جہاں تک ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے، دیکھیں نریٹو پہ ہمیں پچھلے 33 سال سے نریٹو پہ ہم کشمیریوں کا کنٹرول تھا، لیکن ہندوستان نے کوشش کی 5 اگست 2019 کو کہ اس نریٹو کو چینج کرنے کی۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال سے متواتر طور پہ جو صحافی ہے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کو روزانہ کی بنیادوں پہ تھانے بلایا جاتا ہے، ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے، آپ نے ادھر کیا لکھا ہے، آپ نے ادھر کیا لکھا ہے، اور یہاں تک کہ پہلی بار ایسا سینسرشپس تو آلریڈی پہلے بھی لگی ہوئی ہے 90s میں، مطلب جو دوسری دہائی میں، لیکن آج کی ڈیٹ میں انہوں نے ایک بلینکٹ سینسرشپ لگائی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ نیوز پیپر آپ اٹھائیں گے کشمیر کا، جو ایک مقامی روزنامے ہیں وہاں پہ اس حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آرکائیوز ان کا تھا، ان کو بتایا گیا کہ یہ آرکائیوز آپ ختم کیجئے گا۔ آپ اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی خبر 2000 کی 90 کی دہائی کی گوگل کرنے کی کوشش کریں گے ان اخبارات کی، تو آپ کو وہاں بلینک ملے گا، کیونکہ ان کو ایک آرڈر ملا ہے، وربل آرڈر، کیونکہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ کبھی لکھت پڑھت میں آرڈر نہیں دیتی ہے، دباؤ سے لے کے دباؤ کر کے، یا ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی آپ جی ایسا کریں کہ بھائی یہ، تو آپ آج دیکھیں کہ جتنے بھی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ آپ کو آرکائیوز میں ان کا کچھ نہیں ملے گا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہسٹورینس ریفرنس فار دا سیک آف ریفرنس آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے وہاں پہ۔ اب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب صحافی جو باقی لوگ تھے، آپ دیکھیں پچھلے نومبر 2022 میں ایک ہی دن 14 صحافیوں کے گھروں میں ریڈ کیا گیا، اور ان کے لیپ ٹاپس، جتنا بھی ان کا مواد تھا، ان کا وہ کنفسکیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد متواتر طور پہ ان کو تھانے بلایا گیا۔ وہ جرنلسٹ ہے، آپ دیکھیں اس میں بھی ایک بڑی ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہے، جو دنیا کی میڈیا میں لکھ رہے تھے، جو بین الاقوامی میڈیا میں جو لوگ لکھ رہے تھے، ان کے گھروں پہ ریڈز کیے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، اور متواتر تقریباً کوئی 1.5 ہفتہ ان کو بلایا گیا، تھانے بلایا گیا، ان سے سوالات کیے جاتے تھے کہ آپ نے یہ جو سٹوری لکھی ہے یہ کس کے کہنے پہ لکھی ہے، یہ آپ نے لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے۔ اور پچھلے 10 سال سے، اینڈ انفارچونیٹلی 2010 میں ایک آرٹیکل لکھا گیا، اور 2023 میں ایک اسکالر ہے، ہمارے بھائی ہے، ان کو پکڑا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے 2010 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ایک ویب سائٹ پہ، تو اس کو گرفتار کر کے NIA نے پکڑ کے UAP کے تحت آج کی ڈیٹ میں وہ گرفتار ہے، اور جو اس ویب سائٹ کا مالک ہے، جو ایک جرنلسٹ ہے، ریپیوٹڈ جرنلسٹ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جرنلسٹ ہے، اس کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک سمپل ایک آرٹیکل لکھنے پہ ایک ہمارے ساتھی تھے، ان کو گرفتار کیا، اور متواتر طور پہ وہ 4 سال سے جیل میں ہے۔ اور اس کے بعد ایک فوٹوگرافر ہے، اس کو جیل لے جا گیا۔ یہاں تک کہ خواتین جرنلسٹ جو ہے، آج کی ڈیٹ میں ہماری ایک بہن جو ہے وہ جرمنی چلی گئی، اور جرمنی سے وہ امریکہ میں ہے، اور اس نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ اب میں بڑی خوف زدہ ہوں کہ میں واپس نہیں جا سکتی، اس لیے شی از ٹرائنگ ہر بیسٹ کہ وہ وہاں پہ رہے، اور تاکہ ہندوستان نے اس نے کیا تھا، اس نے شہید برہان وانی کی ایک فوٹو اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی تھی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم اجاگر نہیں کر رہے ہیں کہ ECL ایک جو ہے، جن کو، اور وہ جرنلسٹ، موسٹلی جرنلسٹ ہے، اکیڈمیشنز ہے، جرنلسٹ ہے، جن کو گھروں سے باہر ہندوستان باہر جانے نہیں دیتا ہے، کیونکہ اب ہمارے ایک دوست ہے، ان کو شری لنکا جانا تھا ایک سٹوری کے لیے، ان کو وہاں جہاز سے نیچے اتارا گیا، اور ایک دوست ہے ہمارے ساتھی ہے، ان کو بھی نہیں جانا، اور ایک وہ ثنا ارشاد متو نامی یہ خاتون جرنلسٹ ہے، فوٹوگرافر ہے، ان کو ایک ایوارڈ لینے کے لیے جانا تھا، ان کو ٹکٹ بنا کے، یہ بھی تقریباً کوئی نصف درجن کے قریب ایسے جرنلسٹ ہے، ایسے اکیڈمیشنز ہے، ایسے وہ لوگ ہیں جو کشمیر کی آواز کو اجاگر کرتے ہیں دنیا کے مختلف ان کو بھی وہاں جانے سے روکتے ہیں۔
اچھا مختار صاحب، آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا کی مختلف جو اشکال ہیں، مختلف ویب سائٹس ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کی پوری کوشش رہی ہے کہ وہ مختلف جو اس وقت سائبر کا جو سپیس ہے اس پہ کسی نہ کسی انداز میں اپنی جارحداری قائم کرے، جیسے گوگل ہے، باقی جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ متحرک ہے، لیکن ان کو ایک سمت دینے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کتنی جو ہے وہ قربانیاں دے کے انہوں نے پاکستان حاصل کیا، اور پاکستان کی جو تکمیل پاکستان کا جو ایجنڈا ہے، جو اس کی تحریک ہے، جو جدوجہد ہے، وہ اس وقت ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں چل رہی ہے، اور اس حوالے سے ہر ایک کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو نوجوانوں کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایکچولی کشمیر وہاں پہ جتنی سرویلنس ہے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اتنی سرویلنس نہیں ہے جتنی وہاں پہ ہے. میں آپ کو کچھ ایک دو انسیڈنٹس بتاؤں. ایک ہماری بہن تھی، چھوٹی بہن ہے، کوئی 22 سال کی. اس نے ایک پوسٹ کیا تھا. اٹ واز ناٹ ان فیور آف فریڈم، اٹ واز جسٹ اباؤٹ دا ہیومن رائٹس. یہ خالی ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ تھا. تو اس کو سائبر جو وہاں کے جو ہیڈ ہے سائبر پولیس کے، تو انہوں نے بلایا، ان کی تصدیق کی. یہ ایک نہیں ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بچے ہیں. ایون مطلب جو جرنلسٹ ہے ان کو بھی CPR نہیں کیا گیا، ان کو بھی وہاں ان کی تصدیق وہاں پہ کی جاتی ہے. لیکن بڑی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا آج کی ڈیٹ میں ہے تو، لیکن جب 1990 میں اس جدوجہد کا آغاز ہوا تب تو سیٹلائٹ ٹی ویز بھی نہیں تھی، لیکن کشمیریوں نے اپنے خون دے کے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے دنیا تک اپنی بات پہنچائی. اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ سوشل میڈیا چاہے بھارتی جو سامراج ہے وہ کتنا بھی اس پہ قدغن لگائیں، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں کے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ ایک بہت بڑی سرویلنس اسٹیٹ ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. جہاں آپ بول رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیٹ ہے، میں بولتا ہوں کہ ایک سرویلنس اسٹیٹ بھی ہے. وہاں پہ چپے چپے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، کہ ایون دکانداروں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ CCTV کیمراز لگائیں اور ان کا منہ سڑک کی طرف رکھیں. اگر کسی کا منہ سڑک کی طرف نہ ہو تو اس دکاندار کو پیٹا جاتا ہے. سو بہرحال بہت سارے مظالم ایسے ہیں جو پاکستانی میڈیا میں آج تک اجاگر نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہو رہے. مجھے لگتا ہے کہ جو بھی آج تک جو میں میڈیا پچھلے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں یا پاکستانی میڈیا کے حوالے سے، مجھے لگتا ہے جسٹ 20% جو کشمیر میں ظلم، بربریت اور جابرانہ رویہ ہے ہندوستان کا، اس میں جسٹ 20% یہاں پہ پاکستان کے اخبارات اور یہاں کی ٹی وی چینلوں سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں حکومت کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں ڈفرینس آپ کو بتانا چاہوں گا. جب 5 اگست 2019 ہوا تو 5 اگست 2019 میں کیا ہوا، سلیکٹڈ جرنلسٹس کو ہندوستان کی حکومت نے اٹھا کے ایک کشمیر میں ایک ہوٹل، سیویئر ہوٹل ہے، وہاں پہ رکھا گیا. وہاں پہ ان کے لیے میڈیا سینٹر بنا گیا باضابطہ میں. اور ایک پورے سری نگر نہیں، پورے کشمیر میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ ان جرنلسٹس کے لیے انٹرنیٹ کی فیسلٹی رکھی گئی تھی ایک جگہ پہ، اور ان کو بٹھا کے وہاں پہ، اور وہ باہر نکل کے وہاں ایک سڑک ہے جس کو گپکار روڈ بولتے ہیں، وہاں مطلب اسی ہوٹل کے نزدیک اس گپکار روڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی، چاہے وہ انٹیلیجنس آفیسرز ہو، چاہے منسٹرز ہو، چاہے گورنر ہو، لیفٹنٹ، جو بھی ہے چیف میں، وہ ان کا ایک مطلب وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ایک پوش ایریا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ باہر نکل کے سڑک پہ وہ جو گاڑیاں وہاں چلتی تھی ان کی جو سویلین ملٹری وہاں پہ لوگ رہتے تھے، وہ دکھا کے واپس ہوٹل میں جا کے وہ دنیا میں نشر کرتے تھے ایوری تھنگ از فائن ان کشمیر. وہ ایک جامعہ طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پاکستان میں نے دیکھا کہ یہاں یعنی جو ہو رہا ہے وہاں پہ وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں اس منصوبہ بندی کا کچھ فقدان نظر آتا ہے. فقدان نہیں، یہاں کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. فقدان تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. یہاں ہر کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے، مجھے نہیں پتا. مجھے لگتا ہے میں نے کئی جرنلسٹ سے یہاں بات کی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہاں سے انفارمیشن نہیں ملتی ہے. میں کہتا ہوں ساؤتھ افریقہ والوں کو انفارمیشن
پوزیشن ملتی ہے سعودی عرب والوں کو, آپ کو کیا, بیکاز دی ڈونٹ پٹ ایفرٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایفرٹ کی کمی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں سے اب, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈگ اٹ آؤٹ, یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹس. جب تک آپ اپنے ایفرٹس نہیں کریں گے, اینڈ دا ویری امپورٹنٹ, ایک آئسولیٹڈ ایفرٹس نہیں ہونے چاہیے, یہ ایک یونائٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے. اور ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ہندوستان کا ایک ہوم منسٹر نے جتنے بھی انڈین جو تھے جو فارن میڈیا کے لیے کام کرتے تھے, ان کی ایک میٹنگ بلائی, اور میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی جو کشمیر کے بارے میں وہ یہ ہے, سو اس کے باہر کوئی نہیں نکلے گا. ٹھیک. اچانک مجھے کیسے پتہ چلا, ہمارا ایک دوست خوش قسمتی سے وہ انڈیا میں تھا, مطلب دہلی میں تھا, اور دہلی میں وہ فارن ایک ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا. تو جب اس نے سوال کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہو, اس نے کہا I'm from کشمیر. اس کو اٹھا کے نکال کے اریسٹ کیا گیا, اینڈ لکیلی کہ ہی رن اوے فرام دیٹ ہوٹل. سو ایسی چیزیں یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب جو ایک ہوم منسٹری ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی, وہ ایک ویل پلان بناتی ہے کہ ہمیں کشمیر, پرٹیکولرلی کشمیر کو ایڈریس کیسے. پھر ایک ڈکٹیشن چلا جاتا ہے سیٹلائٹ ٹی ویز کے مالکان کو, وہاں کے ایڈیٹرز کو, وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, چاہے ٹائمز ناؤ ہو, ریپبلکن ٹی وی ہو, اور ہم بولتے ہیں کہ مطلب ایک سافٹ, ایک آبجیکٹو جرنلزم ایک این ڈی ٹی وی کر رہا ہے, لیکن اب وہاں بھی وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ کیسے کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک یونینیمس ایک نیریٹو چلا جائے, اینڈ ٹو ڈیمین کشمیر, ٹو ڈیمین دا پرو فریڈم. آپ یہ دیکھیں جو اس وقت ہمارے جو قائدین اس وقت بند ہے, مسرت عالم بٹ ہاؤس بند ہے, وہ پچھلے 26 سالوں سے بند ہے. ابھی سپتمبر میں 26 سال ان کو ہونے جا رہے ہیں بند کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک این جی او کو لایا گیا, پھر ان پہ یہ بتایا گیا کہ آپ جی فنڈس لیتے ہو, اور آج کی ڈیٹ میں 3-4 سال ہو گئے ان لوگوں کو بند, آج کی ڈیٹ تک ایک بھی کیس ان پہ یہ واضح نہیں ہوا, کوئی ایک مطلب ایک شہادت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دے آر آل مطلب وہ ایسے کیسز ہے جن کی کوئی نہ جڈ ہے نہ کوئی بنیاد ہے, لیکن پھر بھی ان کو بند رکھا جا رہا ہے. سو جہاں تک یہ G20 کا سوال ہے جو ابھی یہ ہے, تو الحمدللہ ہم نے ایک کوشش کی تھی, ایک چھوٹی موٹی کوشش کی تھی کہ ہم نے جو مسرت عالم کے حوالے سے جو آل پارٹی صورت کانفرنس کے چیئرمین ہیں, ان کے حوالے سے ہم نے G20 کے تمام سربراہان کو ایک 4 صفحے کا ایک خط لکھا تھا. ان کو بتایا گیا تھا کہ مطلب اس میں کہ کیا مطلب پچھلے 30 سال سے کیا ہو رہا ہے, اور تو بہرحال الحمدللہ سبوں نے کوشش کی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی ڈیٹ میں چائنا, ترکیہ, مصر, عمان, سعودی عربیہ اور انڈونیشیا, تو یہ تقریباً کوئی 7 ممالک ہوئے جنہوں نے وہاں جانے سے انکار کیا یا اپنے لوور رنگ کو وہاں پہ بھیجا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں وی شوڈ سی اے پازیٹیوٹی ان اٹ, کہ تقریباً دنیا کو پتہ چلا کہ دیٹ چائنا ہیز سیڈ کہ یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے, اور اس ڈسپیوٹ میں ہم نہیں جائیں گے, اس ڈسپیوٹڈ علاقے میں ہم نہیں جائیں گے. بالکل صحیح. اور سامعین, جیسا کہ مختار صاحب نے کہا, بالکل جو ہے وہ اسی طرح ہندوستان کو کشمیر کے محاذ پہ ہمیشہ اسی طرح عزیمت کا سامنا کرتا رہے گا, اور جو صورتحال ہے وہ یقیناً ہندوستان کے حق میں نہیں ہے. بہتر ہے کہ مودی سرکار ہوش کے ناخن لے, اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جملہ قراردادیں ہیں ان کو نہ صرف جو ہے ان کا نفاذ یقینی بنایا جائے, بلکہ ہندوستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر سے لاکھوں کی تعداد میں جو فوج ہے اس کو بھی واپس بلایا جائے اور وہاں پہ استصواب رائے کرایا جائے. یہی وہ حل ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں دیرپا قیام امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر بار بار پاکستان بھی جو ہے وہ زور دیتا ہے کہ دنیا اگر امن چاہتی ہے اور نہیں چاہتی کہ کسی جانب سے بھی جوہری جنگ کی جانب جو ہے وہ بڑھا جائے, تو یقیناً جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو کل سے پہلے حل کرنا ہوگا اور کشمیریوں کی امنگوں خواہشات کے مطابق حل کرنا ہوگا. سامعین, پروگرام کشمیر منظرنامہ آپ ریڈیو آزاد کشمیر شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. آئیں گے
سامعین خوش آمدید. سامعین آپ پروگرام کشمیر منظرنامہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. سامعین گفتگو جاری ہے. ہندوستان کی جانب سے جو غاصبانہ اقدامات جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں اٹھائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمانان گرامی موجود ہیں. آپ کی طرف آئیں گے میڈم. ہمارے ساتھ جو ہے وہ سابقہ رکن قانون ساز اسمبلی جموں کشمیر محترمہ فرزانہ یعقوب صاحب موجود ہیں. میڈم، ہم بات کر رہے تھے تمام پہلوؤں کے حوالے سے کہ ہندوستان کی جانب سے جو جس قسم کے بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو جنوبی ایشیا کی صورتحال ہے اور جس انداز میں ہندوستان جو ہے وہ اپنے غاصبانہ اقدامات کو خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد سے صورت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کشمیریوں کی شناخت ختم ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے وہ غیر کشمیریوں کو کشمیر میں بسایا جا رہا ہے. جو جغرافیائی حیت ہے وہ پہلے ہی تبدیل کی جا چکی ہے، اور اب جو ہے آبادی کا تناسب تیزی سے ایک طرف جو ہے وہ غیر کشمیری اور دوسری طرف نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. خصوصاً نوجوانوں کو چن چن کر جو ہے وہ ہدف بنایا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال کو کیسا دیکھ رہی ہیں؟ مستقبل جو ہے اس میں کچھ اور تصویر تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ اور یہ کوئی اسرائیلی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں، یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ آپ نے جو ذکر کیا آخر میں کہ جی یہ اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو یقیناً اسرائیل ہندوستان کا بہت گہرا دوست ہے، اور وہ جو اقدامات اٹھاتا ہے فلسطین میں، ہندوستان چونکہ وہ دونوں کی بہت گہری دوستی ہے تو ویسے ہی کام اور کارنامے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اور کرتا ہے، کامیابی سے کرتا ہے مقبوضہ کشمیر میں. اب اس میں آگے جا کر کیا ہو سکتا ہے؟ جو تو ہندوستان آج کی تاریخ میں کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو اس سے تو بہت ہی خوفناک مستقبل نظر آتا ہے. کشمیریوں کی نسل کشی کی طرف اگر آپ دیکھیں، آئیڈینٹی لاس کی طرف دیکھیں، لیکن پھر مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں نا امیدی کفر ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اور ہم نا امید ہو نہیں سکتے. تو ہم پھر یہی کہا کرتے ہیں کہ جب تک آخری کشمیری ہے اور اس میں آخری قطرہ ہے خون کا، تب تک تو یہ سلسلہ چلے گا. اور یقیناً جب قومیں اپنا حق مانگنے کی جد و جہد میں مصروف ہوتی ہیں تو یہ 100 سال 200 سال جو ہے اس کا وقت اس میں لگتا ہے. اس میں کچھ اتار ہوتے ہیں، کچھ چڑھاؤ ہوتے ہیں. 90 کی دہائی میں ہمیں لگتا تھا کہ جی ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، اور یہ کہ ہم کچھ نہ کچھ کر پائیں گے. اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. سب کچھ جو ہے وہ ہندوستان جیسے ظالم اور جابر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو امید تو اچھی رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، گو کہ ہندوستان کی بڑی کوشش ہے کہ اس کو وہ ڈرائے دھمکائے، ان کو جیلوں میں لے کر جانا، ان کو ہر طریقے سے تنگ کرنا. سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا تو اس پر اگر تھوڑا سا بھی کوئی تصویر بھی اگر لگا لیتا ہے ہمارے کسی قائد کی یا ہمارے شہداء کی تو ان کو پکڑ لینا، ان کو ہر طریقے سے ڈرانا دھمکانا. اس سب کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ بالکل جو ہے نا، جس کو میں تو اس کو نیسنٹ کہوں گی، یعنی کہ لٹرلی نوزائیدہ لیول تک کی جو جد و جہد ہے، آرمڈ سٹرگل، وہ ابھی بھی زندہ ہے اس سب کے باوجود. اچھا جی، اگر ہندوستان سے پوچھا جائے کہ آپ کتنے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر فریڈم فائٹرز ہیں؟ ہم تو ٹیررسٹ کا نام کبھی بھی نہیں لیتے اپنے لوگوں کے لیے، ہمارے وہ فریڈم فائٹرز ہیں. تو بالعموم کیا نمبر وہ بتاتے؟ 500 200 اس طرح کے نمبر بتاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کو شرم بھی نہیں محسوس ہوتی کہ انہوں نے 200 یا 500 لوگوں کو مارنے کے لیے 10 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو دشمن ہے وہ کس قدر بزدل ہے.
بالکل صحیح. اور کشمیری کس قدر بہادر ہیں کہ کسی قسم کا مالی امداد نہیں پہنچ پا رہی ان کے پاس. 90s میں ان کو یہ تھا کہ آرمز اینڈ ایمونیشن کی ان تک پہنچ رہے تھے. وہ آج کی تاریخ میں ویسی کسی قسم کی مدد نہیں کی جا رہی. راستے سارے جو ہے وہ بند کر دیے گئے. جب مشرف صاحب کے زمانے میں کشمیر کا ایک وہ بڑا وہ شور چلا تھا کہ جی فیصلہ ہونے والا ہے, اس میں کچھ اچھے اقدامات یہ ہوئے کہ جی کشمیری آر اور پار کے جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. تو جب ہم کشمیری یہ خوشی محسوس کر رہے تھے اور ہم ایک دوسرے سے ملنے میں مصروف تھے, اور پاکستان جو ہے وہ پرامن صلح اور سلوشن کے طرف مصروف تھا, تو ہندوستان کیا کر رہا تھا, وہ باڑ لگا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو جب بھی یہ پاکستان میں ہر کچھ عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک سیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہندوستان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے. آپ کریں اپنا شوق پورا, وہ آپ کی ٹریڈ کشمیر سے تو نہیں آنے لگی, آپ کے ساتھ تو ہندوستان بات نہیں کرتا ہے. لیکن آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی کشمیر جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے اور وہ ہے, تو یہ بہت ہی غلط نیریٹو جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اب تو جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہوا گوا میں, اس میں جب وزیر خارجہ نے تحت اللفظ میں, کیونکہ ظاہر ہے شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے, دو طرفہ معاملات پہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود جو تقریر کی وزیر خارجہ نے, اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر جو ہے وہ حق خود ارادیت کا بھی ذکر کیا. انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردوں کو ویپنائز کرنے کی بات کی جو ہندوستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, اس میں بڑا واضح انہوں نے کہا کہ 4 اگست 2019 کے مقام پہ اگر جو ہے وہ ہندوستان پاکستان سے بات کرنا چاہے تو کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو یہ تو بڑی واضح ریڈ لائن ہے. تو فرزانہ صاحبہ, اگر ہم اس پہ بات کریں, اگر آپ مختصر فرمائیں کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی قلیل ہے, کہ اس وقت جو ہے آزاد کشمیر میں خاص طور پہ جو قیادت ہے, جو جسے آزاد کشمیر کو ہمیشہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کا بیس کیمپ کہا گیا ہے, لیکن اس بیس کیمپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک اتحاد, یگانگت اور ایک آواز کی ضرورت ہے اور اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اور پاکستانی قوم کے حوالے سے خاص طور پہ دنیا بھر میں پھیلے پاکستانی اور کشمیریوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو میں بالکل یہ کلیئرٹی کے ساتھ سب کو بتا دوں کہ جی آزاد کشمیر میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مسئلہ کشمیر پر بالکل متحد ہے. کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے, کسی قسم کی مختلف رائے نہیں ہے. ہاں سیاسی سوچ ہے, سلوشن کا پروسیس مختلف ہو سکتا ہے, وہ بالکل متحد ہے. پھر یہ ہے کہ آج پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, آج اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا ہے آزاد کشمیر میں, اور اس میں وزیر خارجہ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ بیانیہ پیش کیا ہے, بالکل ویسے جیسے انہوں نے گوا میں پیش کیا ہے. اور باقی ساری دنیا میں جو ہمارے کشمیری اور پاکستانی ہیں, آپ سے ہم یہ مدد چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں تک, آپ اپنے حلقہ احباب تک مسئلہ کشمیر پر بات کیجئے, آپ اس پر لکھیے. آپ کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پر کشمیر زندہ رہنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر سے پلیز مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آلریڈی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, وہ آلریڈی مصیبت میں ہیں. ان سے مت کہیے کہ وہ یہ کچھ کریں, خود کیجئے. ہمیں جو سارا کام ہے وہ ہمیں خود کرنا ہوگا. اب یہ سارا معاملہ ہمارے ہاتھوں میں ہے, کیونکہ میڈیا نے اور یہ جو ٹیکنالوجی نے ہم سب کو بہت بہادر بھی بنا دیا ہے اور بہت طاقتور بھی بنا دیا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے, یہ مسئلہ کشمیر, یہ یقیناً حل ہو سکتا ہے اگر ہم سب متحد ہو جائیں اور مل کر ہم لوگ بار بار اس بات پر زور دیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے, کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے, اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز جو ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے. ڈاکٹر عبدالفرید صاحب, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو تاریخی مواد ہے کشمیر کے حوالے سے اور جو جدوجہد ہے اس پر بہت کم لکھا جا رہا ہے, بہت کم تحقیق ہو رہی ہے, تو اس کو لکھنا, اس کو ریکارڈ پہ لانا کتنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ اکیڈمیا جو ہے اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا ہونا کشمیریات پہ کتنا ضروری ہے, تاکہ دنیا بھر میں ہم وہ لٹریچر اور ان لوگوں کو پریزنٹ کر سکیں کشمیر کے جو ہے وہ مقدمے کے حوالے سے. کیسا دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر آپ سمجھ لیں کہ تکمیل پاکستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، اور جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان کی شاہراہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مواقع ہیں، جیسے ابھی رحمت صاحب نے بھی کہا کہ یہ مواقع وہ ہیں کہ مختار صاحب نے کہا کہ یہ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں ہم اپنے آنے والی نسل کو انٹینسلی، یعنی کہ ہم کہتے ہیں جنگی بنیادوں پر فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں. اور صرف یہ کہ اخباری کالموں کے تک نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے کہا اکیڈمیا کو اس پہ باقاعدہ تحقیقی مقالات لکھنے چاہیے، تاریخی حوالوں سے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، ود ریفرنس ٹو جو بھی چیزیں ہیں اس پہ اجاگر کرنا چاہیے، تحقیقی مقالات بھی لکھنے چاہیے، اخباری کالم بھی لکھنے چاہیے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد اپنی نیو جنریشن کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ بھی مسئلہ کشمیر ہے کیا اصل میں. اور ہندوستان، یعنی کہ میں چونکہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں گزشتہ 2 دہائیوں سے پڑھا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی نسل ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل، ورنہ وہ اپنی تاریخ بھی بھولتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی ضروری ہے کہ وہ اس کو بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے ہم اس کو ہر وقت وہ تازہ کرتے رہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے وہ سامعین، ہم نے کوشش کی پروگرام میں کہ تمام تر جو پہلو ہیں اس وقت جو ہندوستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے، اس کے حوالے سے بات کریں، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کا آزاد کشمیر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر بات کریں، اور نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں، اکیڈیمیا کی بات کریں، میڈیا کی بات کریں. تو تقریباً کچھ حد تک ہم نے اس کو کور کیا. سابقہ رکن قومی قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ کا شکریہ. دعویٰ اکیڈمی سے بین الاقوامی جامعہ اسلامیہ اسلام آباد کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالفرید صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین کے بین الاقوامی سیکرٹری میڈیا اور سینئر صحافی جناب مختار بابا صاحب کا، آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین، اس وقت جو ہے وہ ہم اجازت چاہیں گے اپنے میزبان فیصل رضا خان اور پروڈیوسر انعام سمرو کو. پروگرام کشمیر منظرنامہ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.